موسم رحمت رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہو رہا ہے۔ اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں لیے یہ مہینہ ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اس مہینے کے ساتھ ہماری قلبی وابستگی اور روحانی تعلق ہمیں قربت الہی کا نور نصیب کرتا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے، ذہنی طور پہ تیاری میں رہنا چاہیے۔ اپنے گھر کی صفائی سے لے کر کے مساجد کی صفائی ستھرائی تک، اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب اور اس مہینے کے لیے تشویق پیدا کرنے کی بھرپور سعی کرنی چاہیے، چونکہ اس مہینے میں جو برکتیں رکھی گئی ہیں وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اسے شہر اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی آمد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اور ہمیں اس مہینے کو بھرپور مستعدی کے ساتھ، بھرپور شوق و ولولے کے ساتھ، عبادات کی کثرت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری کے ساتھ بسر کرنے کی ترتیب دینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں تہذیب نفس اور تزکیہ باطن کا جو سامان رکھا گیا ہے، اگر ہم اس مہینے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ بسر کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی صفائی اور باطن کی تنظیف کا بہترین ضامن بنتا ہے یہ ماہ نور۔ ہمیں اپنی تربیت باطن کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، جو کہ اس مہینے کا تحفہ خاص ہے اور روزے کا مقصد نور ہے، حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہنا چاہیے۔ صلاۃ التراویح کی ادائیگی، قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت، تہجد کی ادائیگی اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری خاص طور پہ ہمیں کرنی چاہیے۔ سحری اور افطاری کے مبارک لمحوں کو ذکر و فکر کے ساتھ جوڑ کر کے ہمیں گزارنے چاہیے۔ ہر وہ چیز جو خرافات کے زمرے میں آتی ہے، اس سے مکمل ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں، اور اس کے دامن سے وابستہ نور و نکھت کو اپنے من میں سمونے کی کوشش کریں۔ استقبلوا هذا الشہر بالفرح والسرور والابتہاج، خوشی کے ساتھ، شوق فراوان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرو۔ یہ استقبال کی ایک صورت ہے۔ فرمایا کہ دوسری صورت اس مہینے میں استقبال رمضان کی یہ ہے کہ عزم پختہ کیا جائے، عزم بالجزم کیا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے تو ہم اپنے آپ کو صالح اعمال میں لگا دیں گے۔ یہ ہے ماہ صیام کے استقبال کی صورت۔ منصوبہ بندی کرنا کہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کریں گے، اس کو ترجمے اور مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مہینے میں ہم نوافل ادا کریں گے، قضا شدہ نمازیں جو ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں ان کو ہم پورا کریں گے، اپنے ذمے سے اللہ کا جو قرض ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے تو ضرور تلافی کی جائے گی۔ تہذیب نفس کے لیے کوشش کریں گے، اندر کو سنوارنے کے لیے کوشش کریں گے۔ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، میری زندگی منظم ہوگی،
میرے شب و روز مرتب ہوں گے، ہر وہ چیز جو اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے میں اس سے گریز کروں گا، اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں محبوب ہیں میں ان کو اختیار کروں گا، میرا عمل، میرے رویے، میرا طرز زندگی، میرا انداز معاشرت شریعت کے دیے گئے طریق کے مطابق ہوگا۔ تو یہ عزم ہے ماہ رمضان کے استقبال کی صورت، اور استقبال کے اندر علماء نے لکھا توبۃ النصوح ہے، پکی توبہ کا ارادہ، اللہ کے حضور پختہ عزم کیا جائے کہ مالک میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور ماہ صیام چونکہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے اور توبہ ان دنوں کے اندر کی جائے تو اس پہ قائم رہنا آسان ہے، اس لیے کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، تو تہذیب نفس کا، اصلاح باطن کا، تزکیہ باطن کا، تصفیہ باطن کا بہترین موقع، بہترین موسم ماہ صیام رمضان المبارک۔ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں تلاوت کلام مجید اس پورے مہینے میں مکمل کروں گا اور اس کو معانی و مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک پورا شیڈول مرتب کریں مہینے کا، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے ان کو شیڈول دیں، دینی کتابیں، ضروریات دین کو سیکھنا اس مہینے کے اندر۔ تو ہم ماہ صیام میں کم از کم یہ ضروری اپنے ساتھ عزم کریں، ارادہ کریں پختہ کہ ہم ضروریات دین سیکھیں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف شہروں کے اندر 20 روزہ ضروریات دین کا کورس رکھا ہوا ہے۔ یہاں بھی یکم رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک روزانہ نماز عصر سے لے کر افطار تک ضروری ارکان اسلام اور جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں اس میں ضروری دعائیں بھی ہیں، 40 احادیث منتخب کی گئی ہیں، کچھ صورتیں منتخب کی گئی ہیں، اور کام، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام ہیں۔ اس پر مشتمل ایک 20 دن کا روزانہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا یہ کورس ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب لوگ یہ 1 گھنٹہ ضرور دیں 20 دن، اور افطار بھی ہمارے ساتھ کریں۔ پہلے 5 دن انشاءاللہ العزیز صلاۃ التراویح کے بعد 5 روزہ درس قرآن بھی ہوگا۔ یہاں تراویح پڑھیں گے تو بہترین انتظام ہے صلاۃ التراویح کا، اس طرح خواتین کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پہلے 20 دن درس قرآن ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اسی طرح آخری 10 دن تو دروس قرآن بھی ہو رہے ہوتے ہیں، دروس حدیث بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور دروس فقہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور دروس تصوف بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور شبینہ بھی، اور مختلف چیزیں 10 دن چل رہی ہوتی ہیں۔ اس میں جب جب آپ کا وقت ہو تشریف لائیں، معتکف تو مکمل انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہو پائیں گے۔ تو یہ عزم کریں کہ ہم نے ماہ صیام کو پوری طرح مستعدی کے ساتھ گزارنا ہے، اور ایک